بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نور العین ہے، لیکن اس نام کی روشنی میرے حصے میں شاید پیدا ہوتے ہی بجھ چکی تھی۔ کہتے ہیں جن بچوں کی آنکھوں میں پیدائش کے وقت آنسو نہیں آتے، وہ عمر بھر کے آنسو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور میں ان میں سے ایک تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ میرے ابا کی انگلی تھامنے کا پہلا اور آخری منظر ایک ویران سڑک پر رک گیا تھا، جہاں وقت رک گیا، زندگی ہار گئی، اور میں ایک زندہ وجود کی صورت باقی رہ گئی۔ میں صرف 4 سال کی تھی جب ایک سرد شام میرے ماں باپ کو کسی بے رحم ٹرک نے مجھ سے چھین لیا۔ کہتے ہیں وہ بازار سے میرے لیے نیلا جوڑا لینے جا رہے تھے۔ مجھے نیلا رنگ بہت پسند تھا، شاید نیلی آنکھوں والے اس وجود کی وجہ سے جو اکثر چھت پر میرے ساتھ کھیلتا تھا۔ لیکن اس دن نیلا رنگ میری زندگی میں سیاہی بن کر چھا گیا۔ ماں کی گود، جو مجھے دنیا کا سب سے محفوظ مقام لگتی تھی، خون میں لت پت ہو چکی تھی، اور ابا کی انگلی، جو کبھی میری انگلی میں الجھی رہتی تھی، اس دن مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ میں نے پہلی بار موت کو دیکھا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ جو مجھے چومتے تھے آج کیوں بے حس پڑے تھے۔ میں نے بار بار ماں کا رخسار چھوا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، ابا کو پکارا، مگر وہ نہ اٹھے، نہ ہنسے، نہ روئے۔ وہ دن میرے بچپن کی آخری صبح تھی۔ اس کے بعد جو شامیں آئیں وہ وقت نہیں تھے، وہ سائے تھے، گہرے، بے رنگ اور سسکتے ہوئے۔ مجھے میرے چچا کے گھر بھیج دیا گیا۔ ان کا تعلق میرے ابا سے تھا، لیکن ان کے دل میں وہ تعلق کب کا مر چکا تھا۔ چچی کے لیے میں ایک محض لاوارث مصیبت تھی، ایک اضافی منہ جو روٹی مانگتا ہے مگر بدلے میں کچھ نہیں دیتا۔ پتہ نہیں کہاں سے مصیبت آ گری ہے ہمارے سر پر، چچی اکثر یہ کہتی تھی، خاص طور پر جب میں رات کو سسکیاں لے کر ماں کو یاد کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی میری آنکھوں کا درد نہیں پڑھا، بلکہ اکثر میرے رونے پر بھی سزا ملتی۔ کبھی رات کے کھانے سے محروم کر دیا جاتا، کبھی واش روم بند، تو کبھی سردیوں میں کمبل چھین لیا جاتا۔ ان کے بیٹے میری عمر کے قریب تھے، مگر وہ چچی کے سچے بیٹے تھے۔ میری طرف دیکھ کر یا تو ہنستے یا دھکا دیتے۔ میرے پاس نہ ماں کی لوریاں بچی تھیں، نہ ابا کے بازو، نہ کسی کے لمس میں وہ شفقت جو ایک یتیم بچی کی سانسوں کو جاری رکھ سکے۔ میں نے بولنا کم کر دیا۔ جب بھی کچھ کہنا چاہتی، مجھے لگتا میری آواز بھی بوجھ ہے۔ چچی کے گھر میں میرا کمرہ نہیں تھا، ایک پرانا اسٹور روم تھا، جہاں پرانی دریاں، کپڑے اور ٹوٹے کھلونے رکھے تھے۔ اسی میں مجھے ایک چٹائی ملی، جس پر میں اکثر لیٹ کر ماں کے گیت گنگناتی رہتی، یا چھت پر جا کر نیلی آنکھوں والے بلے سے باتیں کرتی جو نہ جانے کیوں ہر رات میرے پاس آ جاتا۔ وہ واحد وجود تھا جس نے مجھے اس گھر میں اجنبی نہیں سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، شاید وہی دکھ جو میری آنکھوں میں تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا وہ میری ماں کی روح ہے جو مجھے کسی نہ کسی صورت میں دیکھنے آتی ہے۔ چچی نے کبھی مجھے نئے کپڑے نہیں دیے۔ عید آتی، سب کو کپڑے ملتے، مگر میرے لیے ہمیشہ بینا باجی کا پچھلا سوٹ ہوتا، جو اکثر پھٹا ہوتا یا چھوٹا۔ میں شیشے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی، کیا یتیموں کی عید نہیں ہوتی؟ ایک دن چچی نے مجھے ڈانٹا، آئندہ آئینہ مت دیکھنا، یہ نخرے تیرے ماں باپ لے گئے۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنے سال کی تھی جب میں نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے۔ بس سانس لیتی تھی، دن گزرتا تھا، رات آتی تھی، اور میں پھر نیلی آنکھوں والے بلے کا انتظار کرتی تھی۔ میں گلی میں بچوں کو کھیلتے دیکھتی تو دل کرتا بھاگ جاؤں، کسی ماں کے دامن میں چھپ جاؤں، کسی باپ کے کندھے پر بیٹھ کر آسمان کو چھو لوں، مگر میرے حصے میں صرف دھکے، سناٹے اور محرومی آئی۔ چچی کے بچے اسکول جاتے اور میں برتن مانجتی، فرش صاف کرتی، کپڑے دھوتی۔ ایک بار میں نے ضد کی کہ مجھے بھی اسکول جانا ہے، تو چچی نے میرے ہاتھ پر گرم چمچ رکھ دیا۔ درد تو ہوا، مگر اس سے زیادہ وہ جملہ چبھا، کتابیں پڑھنے سے روٹی نہیں ملتی، کام کرنے سے ملتی ہے کلموہی۔ میں نے کتابوں سے نہیں، وقت سے سیکھا۔ ہر دن ایک نئی سزا دیتا، ہر رات ایک نیا زخم چھوڑتا۔ چچا خاموش تھے، جیسے ان کے پاس میرے لیے کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ ان کے پاس تو شاید اپنی بیوی کے سامنے کچھ بولنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں کئی بار معذرت دیکھی، لیکن وہ معذرت الفاظ نہ بن سکی۔ وقت گزرتا رہا، میں چھوٹی سی بڑی ہوتی گئی، مگر میرا دل وہی 4 سال کی نور العین تھا، جو اپنی ماں کے آغوش کی تلاش میں ہر رات بلکتی تھی۔ جب کبھی بارش ہوتی، میں چھت پر جا کر بیٹھ جاتی اور آسمان سے گرتی بوندوں کو دیکھ کر اپنی ماں کی آنکھیں سمجھتی۔
بارش میں وہ بلا بھی آ جاتا اور میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر ماں کی گود میں سو جانے کی کوشش کرتی۔ چچی کا رویہ بدلنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ان کا سلوک وقت کے ساتھ سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری خاموشی سے وہ طاقتور محسوس کرتی تھی۔ شاید انہیں میری بے بسی سے سکون ملتا تھا۔ ان کے لیے میں ان کے دن کی تھکن اتارنے والی گڑیا تھی، جسے جیسے چاہا مار لیا، جیسے چاہا چپ کرا دیا۔ ایک دن تو انہوں نے مجھے صرف اس لیے مارا کہ ان کے بیٹے نے میرے کھانے میں سے روٹی مانگی تھی اور وہ سمجھی کہ میں نے ان کے بچے کو بگاڑ دیا۔ تب سے میں نے کھانے کے وقت خود کو اسٹور روم میں قید کرنا شروع کر دیا۔ پیٹ کی آگ سے زیادہ چچی کے جملے جلایا کرتے تھے۔ میرے لیے روٹی صرف بھوک مٹانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک سزا کا نشان بن چکی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ بچپن کی سب سے خوبصورت یاد کیا ہوتی ہے، کیونکہ میری ہر یاد کے ساتھ ایک آنسو، ایک تانا یا ایک سزا جڑی ہے۔ میں نے کبھی جھولا نہیں جھولا، کبھی گڑیا سے بات نہیں کی، کبھی ماں کی گود میں نیند نہیں لی، اور کبھی کسی نے مجھے بیٹی کہہ کر نہیں پکارا۔ اور جب کبھی میرا دل بہت بھر جاتا، میں چھت پر جا کر بیٹھتی، آسمان کو دیکھتی اور نیلی آنکھوں والے بلے کے آنے کا انتظار کرتی۔ بس وہی ایک وجود تھا جو مجھے یہ یقین دلاتا کہ شاید کوئی ہے جو میرا ہے، جو مجھے سنتا ہے، جو میری آنکھوں کا دکھ سمجھتا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کیا تھا، مگر مجھے لگتا تھا وہ میرا خواب ہے، شاید وہی خواب جو میرے ماں باپ میرے لیے لے کر جا رہے تھے اور سڑک پر کہیں کھو بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا میں واقعی زندہ ہوں یا صرف ایک سانس لیتی ہوئی غیر ضروری شے ہوں جو نہ اپنی ہے نہ کسی اور کی۔ چچی نے مجھے کبھی انسان نہیں سمجھا، کبھی بیٹی، بھانجی یا کسی رشتے کا مان نہیں دیا۔ ان کے لیے میں صرف ایک فضول چھوڑی گئی ہوئی چیز تھی۔ ان کے تانے میرے دن کا آغاز اور آنسو میری رات کا انجام بن چکے تھے۔ سب سے زیادہ چبھنے والا جملہ جو وہ ہر دوسرے دن دہراتی تھیں وہ یہی تھا، تیری ماں مر گئی اور تو یہیں رہ گئی۔ اللہ بھی عجب انصاف کرتا ہے، مرنا تھا تو مرتی، وہ بیچاری کیوں گئی؟ ان کے ان الفاظ نے میری سانسوں میں ہمیشہ کے لیے مجرم ہونے کا احساس بھر دیا تھا، جیسے میری ماں کی موت کی ذمہ دار بھی میں ہوں، جیسے میں نے اس دن روڈ پر ان کے سامنے آ کر ٹرک کو روکا ہو، یا جیسے ماں نے میری جگہ مرنے کا فیصلہ خود کیا ہو۔ وہ جب یہ کہتی میں اپنے آپ کو سمیٹ لیتی، جیسے کوئی گناہ گار ہو جسے سولی پر چڑھایا جا رہا ہو۔ میرا دل کرتا میں خود سے بھاگ جاؤں، مگر کہاں؟ میرے لیے دنیا کا ہر کونا، ہر گوشہ بند تھا۔ اس گھر میں میرا بستر نہیں تھا، صرف ایک بوسیدہ چٹائی تھی۔ میرے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے، صرف وہ جو بینا بازی کے بچے ہو چکے تھے۔ چچی کے بچوں کے لیے ہر ماں نیا سوٹ آتا، نیا جوتا، میٹھے پکوان اور ان کے سروں پر پیار بھرا ہاتھ، جبکہ میرے لیے صرف ایک نظر تھی، وہ بھی نفرت سے بھری ہوئی۔ میں جب ان کے بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی، یونیفارم میں، بستہ لیے، مسکراتے ہوئے، تو دل اندر سے چٹک جاتا۔ میں بھی کبھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن میری تعلیم کے خواب کو چچی نے صرف ایک جملے میں دفنا دیا تھا، کتابیں چاٹنے سے روٹی نہیں ملتی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ میری اوقات جھاڑو، پوچھا اور برتنوں تک محدود ہے۔ میرے ہاتھ میں کتاب کی بجائے جھاڑو تھما دیا گیا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے مجھے جگایا جاتا اور سارا دن میں گھر کے کونے کونے کو چمکانے میں گزار دیتی۔ برتنوں میں اپنا عکس دیکھتی تو لگتا جیسے میں قید ہوں، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی دروازہ نہیں، صرف دیواریں ہیں، دیواریں جن پر تانے، تحقیر اور نفرت کی دراڑیں بنی ہوئی ہیں۔ چچی کا سلوک صرف سختی تک محدود نہیں تھا، وہ دل زخمی کر دینے والی باتیں کرنے میں ماہر تھی۔ ایک بار میں بیمار ہو گئی، بخار میں تپ رہی تھی، کپ کپاتی آواز میں کہا، چچی سر بہت درد کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پلٹ کر کہا، مر جا، میرے پیچھے سے ایک بوجھ تو کم ہو۔ وہ لمحہ آج تک میرے اندر گونجتا ہے۔ کسی کی زبان اتنی ظالم ہو سکتی ہے، اس دن میں نے جانا۔ مجھے کبھی ماں کی گود نہیں ملی، لیکن ایک پیار بھرا لمس بھی شاید نصیبوں سے ملتا ہے۔ ان کے بچے جب بیمار ہوتے، چچی ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی، دعائیں دیتی تھی، شوربہ بناتی تھی، اور میں اگر کھانسی کرتی تو وہ غصے سے کہتی، اب یہ مر گئی تو کفن بھی میرے پیسوں سے آئے گا۔ ان کے جملے زہر سے بھرے ہوتے اور میں دن بدن خاموش ہوتی گئی۔ میری آنکھوں میں وہ چمک ختم ہو گئی تھی جو کسی بچے میں ہوتی ہے۔ میرا چہرہ آئینے میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہاں صرف ایک پرچھائی تھی، بے رنگ، بے حس اور خالی۔ چچی کے رویے نے مجھے اندر سے یوں توڑا کہ میں خود کو کسی دیوار کی دراڑوں میں چھپا دینا چاہتی تھی۔ مجھے نہ کھیلنے کی اجازت تھی، نہ ہنسنے کی۔
हंसी अगर आ भी जाती तो चच्ची की नजर पड़ते ही वो मुंह पर थप्पड़ बनकर गिरते। हंस क्या रही है, खुशी का मौका तेरे लिए, तेरी माँ बाप का गम कम हो गया बस। और मैं फिर खामोश हो जाती। मुझे नहीं मालूम मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट आखिरी बार कब आई थी। शायद उस दिन जब माँ ने मेरे बालों में कलियां बांधी थी और कहा था, मेरी गुड़िया आज चांद से भी प्यारी लग रही है। वो माँ थी, और माँ की कमी एक खला है जो ना कोई रिश्ता भर सकता है न वक्त। अक्सर मैं सोचती थी, शायद अगर मैं पैदा ना होती तो माँ भी जिंदा होती, अब्बा भी। शायद अगर मैं ना होती तो चच्ची इतनी परेशान ना होती। मैंने अपने वजूद को इल्जाम देना सीख लिया था। यही वजह थी कि मुझे अपनी सालगिरह कभी याद नहीं रहती। वो दिन जो दुनिया में बच्चे खुशी से मनाते हैं, मेरे लिए वो एक और दिन होता था। एक और दिन जिस दिन मैंने जीना शुरू किया और जिस दिन से दूसरों की जिंदगी अजाब बनी। मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया। जब भी चच्ची पकाती खुशबू से दिल मचलता, लेकिन मेरी प्लेट में हमेशा बचा हुआ सालन, खुश्क रोटी या पानी मिले दूध जैसा कुछ होता। उनके बच्चों को मीठा मिलता, फ्रूट मिलता, और मुझे सिर्फ हसरत मिलती। मैं हसरतों से पेट भरना सीख चुकी थी। वो कहते हैं ना कि जो महरूम होता है वो ख्वाहिश करना भी भूल जाता है। मैंने भी भूलने की कोशिश की, अपनी ख्वाहिशें, अपनी खुशियां, और आखिरकार खुद को भी। चची ने कभी मुझे नूर कहकर नहीं पुकारा, हमेशा ओ लड़की, ओ यतीम या मुसीबत कहती थी। उनके मुंह से मेरा असल नाम सुनने की ख्वाहिश दिल में ही मर गई। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, चची मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। वो पलटी और मेरे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा कि मेरी बिनाई धुंधला गई। फिर वो चिल्लाते हुए बोली, तुझे स्कूल भेजे ताकि कल को किसी लड़के के साथ भाग जा। यतीम लड़कियों के ख्वाब नहीं होते, उनकी औकात बर्तन मांजने और दूसरों के कपड़े धोने तक होती है। उनका ये जुमला मेरे कानों में उबलता पानी बन गया, और मैं उस दिन समझ गई कि मेरे लिए इल्म, इज्जत और जिंदगी की कोई राह नहीं। मैं अपनी उम्र से पहले बड़ी हो गई थी। मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, हंसी रोक ली थी, और आंखों में आंसू रखने की जगह खत्म हो गई थी। मैं उन्हीं कपड़ों में बड़ी हो गई जिनमें कभी बीनाबाजी छोटी थी। मेरे बाल उलझ गए थे, मेरी जिल्द मिट्याली हो गई थी, और मेरे दिल पर ऐसे खराशें थी जो नजर नहीं आती, मगर जिनकी जलन रात भर सोने नहीं देती। और आज भी जब मैं छत पर बैठकर आसमान को देखती हूँ तो सोचती हूँ, क्या माँ मुझे वहां से देखती होगी? क्या वो जानती होगी कि उसकी नूरुलैन यतीम नहीं बल्कि नापसंदीदा हो चुकी है? कि वो हर रात अपने वजूद से नफरत करते हुए सोती है? कि वो अपनी सांसों को बोझ समझती है? काश कोई जवाब आ जाए, कोई लम्स, कोई ख्वाब, कोई आहट जो मुझे यकीन दिलाए कि मैं अकेली नहीं हूँ, कि मैं भी किसी के लिए कुछ हूँ। लेकिन शायद मैं सिर्फ वही हूँ जो चच्ची कहती है, छोड़ी गई एक मुसीबत। मेरे दिल की सबसे नर्म, सबसे रोशन जगह पर अगर किसी चीज का कब्जा था तो वो इल्म था। किताबें, लफ्ज, कायदे, जुमले, उन सब में मुझे एक ऐसा सुकून मिलता था जैसा शायद किसी को माँ की आगोश में मिलता है। जब मैं छोटी थी, अब्बा मुझे गोद में लेकर खुद पढ़ाया करते थे। उनकी उंगली मेरे हाथ में होती और मैं अलिफ, बे, पे के हरूफ जैसे मोती चुनती थी। अब्बा कहा करते, मेरी नूरुलैन आलमा बनेगी। उनके ख्वाब मेरी रूह का हिस्सा बन चुके थे, मगर किस्मत, वो तो एक अजनबी शिकंजा बन चुकी थी। जब अब्बा और माँ दुनिया से चले गए तो मेरे साथ उनका ख्वाब भी शायद दफन हो गया था, लेकिन मैंने उस ख्वाब को अपने सीने में जिंदा रखा। हर रोज शाम को दरवाजे के पीछे छुपकर अब्बा की याद में रो लेती, फिर चुपके से अपनी कॉपी पर शेर लिखती, हिसाब करती, गिनती दोहराती। मुझे लगता था कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और चची मुझे स्कूल भेज दे। मैंने कई बार उनसे कहा, चची मुझे स्कूल जाना है, वादा करती हूँ घर का सारा काम भी वक्त पर कर लूंगी। वो मेरी तरफ देखती जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। फिर एक दिन वो दिन भी आया जिसने मेरे ख्वाबों को, मेरे लफ्ज़ों को और मेरे रोशन ख्यालों को जलाकर राख कर दिया। मैंने रात को चुपके से अपनी बची खुची किताबें निकाली, उनके सफ़हात को चूमा और आंखों से लगाकर दुआ की, या अल्लाह किसी दिन स्कूल का गेट मेरे लिए भी खुले। अगली सुबह वही बस्ता जो मैंने टूटे बस्ते से जोड़कर बनाया था, जिसमें एक पेंसिल, एक कॉपी और माँ का दिया हुआ एक पुराना कलम था, वो चच्ची के हाथ लग गया। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, नफरत थी। उन्होंने मेरे सामने बस्ता खोला, किताबें निकाली और सेहन के बीच में रखकर दिया स्लाई जला दी। मैं भागकर उनके पांव पकड़ने लगी। चच्ची मत जलाएं, ये मेरी जान है।
میری ماں کی آخری یاد ہے، مت جلائیں، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ آگ کی لپٹوں میں میری کتابیں نہیں جل رہی تھیں، میری امیدیں، میرے خواب، میرے لفظ، میرے قاعدے اور ابا کی آواز سب جل رہے تھے۔ میں زمین پر بیٹھ کر جلتی کتابوں کو دیکھتی رہی۔ دھوئیں کے ساتھ میرا بچپن بھی اڑتا جا رہا تھا۔ ان راکھ زدہ صفحات میں میرا نام لکھا تھا جو اب راکھ بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد میری آنکھوں نے آنسو بہانے بھی چھوڑ دیے تھے۔ میں ہر صبح کھڑکی کے پاس بیٹھتی جہاں سے گلی صاف نظر آتی تھی۔ وہاں سے رنگ برنگے یونیفارم میں ملبوس بچے اسکول جاتے، ہنستے بستے سنبھالتے، کسی کے ہاتھ میں لنچ باکس، کسی کے بالوں میں ربن، اور میرے ہاتھ میں صرف کپڑے دھونے کی گندی میلی بالٹی ہوتی۔ ان بچوں کے قدم جب اسکول کی طرف بڑھتے تو میرے دل کے اندر کسی نے جیسے کیل ٹھونک دیے ہو۔ میں روزانہ ان بچوں کے پیچھے آنکھوں سے نظریں دوڑاتی، اور جیسے جیسے وہ نظروں سے اوجھل ہوتی میری سانسیں بھی ہارنے لگتی۔ میں چاہتی تھی میں بھی ان کے ساتھ چلوں، میں بھی بلیک بورڈ کے سامنے کھڑی ہو کر آج کا دن پڑھوں، میں بھی ہاتھ اٹھا کر سوال کروں، میں بھی کسی ٹیچر کی تعریف سنوں، میں بھی اسکول کی اسمبلی میں قومی ترانہ پڑھوں۔ لیکن میرا مقدر صرف جھاڑو پوچھا اور تانے تھے۔ میری سہیلی رخسانہ، جس کے ابا ایک مستری تھے، وہ بھی اسکول جاتی تھی۔ وہ اکثر میرے لیے چھپ کر کاپی کے صفحے پر لفظ لکھ کر لاتی، نور یہ آج کا سبق ہے۔ میں اسے سینے سے لگا کر رکھتی، مگر چچی کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ ایک دن وہ صفحہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے اسے میرے چہرے پر دے مارا اور کہا، اگلی بار تیری زبان سے کتاب کا لفظ نکلا تو زبان کھینچ لوں گی۔ اس دن کے بعد میں نے لفظوں سے بھی پردہ کر لیا۔ کتابوں کو چھونا بھی ایک گناہ بن گیا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب میں خواب دیکھنا ہی بھول گئی۔ میرا دماغ جو پہلے ریاضی کے سوالوں میں الجھتا تھا، اب کپڑوں کے داغ مٹانے میں الجھنے لگا۔ جو ہاتھ کبھی قلم تھامتے تھے وہ برتن مانجنے کے عادی ہو گئے۔ جو آنکھیں حرف پڑھا کرتی تھی وہ اب دھن میں صرف گرد دیکھتی تھی۔ میری اندرونی صلاحیتیں، میرا تجسس، میرا تجزیہ، سب کچھ کسی دیے ہوئے صندوق کی مانند ہو چکا تھا، جس کی چابی بھی شاید قسمت نے کہیں پھینک دی تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے میرا ذہن سکڑنے لگا ہے، جیسے میری سوچوں کو کوئی زنجیر پہنائی جا چکی ہے۔ چچی کہتی، تجھے زیادہ سمجھ ہے، سوال کیوں کرتی ہے؟ اور میں چپ ہو جاتی۔ میں نے خود کو خود سے الگ کر دیا تھا۔ جو نور العین کبھی سوال کرتی تھی، جو کبھی ابا سے دنیا کے راز پوچھتی تھی، وہ اب صرف ایک خاموش تھکی ہوئی لڑکی تھی جس کے دل میں بس اتنا سا سوال باقی تھا، کیا مجھے جینے کا حق ہے؟ کبھی کبھار رات کے وقت جب سب سو جاتے تو میں اپنی پرانی جلی ہوئی کاپی کا بچا ہوا کور نکالتی جس پر ہلکے سے میرا نام لکھا ہوتا، نور العین بنت عبد الکریم۔ میں اسے سینے سے لگا لیتی جیسے ماں باپ کی قبر پر سر رکھ دیا ہو۔ مجھے لگتا تھا وہ قبر میرے خوابوں کی قبر ہے اور میں اس قبر پر ہر رات ماتم کرتی تھی۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا، میں اسکول کے گیٹ پر کھڑی ہوں، میرے ہاتھ میں ایک نیا بستہ ہے، اندر ٹیچر مجھے بلاتی ہیں، میں اندر جاتی ہوں، سب بچے مجھے خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن پھر چچی آتی ہیں اور زور سے دروازہ بند کر دیتی ہیں۔ میں چیختی ہوں، مجھے جانے دو، یہ میرا خواب ہے، لیکن وہ ہنستی ہیں اور کہتی ہیں، تیرا خواب؟ خواب بھی نصیب سے ہوتے ہیں اور تیرا نصیب تو صفائی ہے۔ میں ہڑبڑا کر جاگ گئی اور میری آنکھوں سے 2 بوندیں تکیا بھگو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو آئینے میں دیکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ جو آنکھیں لفظوں کی روشنی چاہتی تھیں وہ اب اندھیرے میں جل رہی تھیں۔ میرے اندر کی روشن نور العین اب ایک مدھم بجھی ہوئی لالٹین بن چکی تھی جسے نہ کوئی ہوا دوبارہ روشن کر سکتی تھی، نہ کوئی دعا۔ میری تعلیم، میرا خواب، میرا حق سب چھن چکا تھا اور میں بس ایک سایہ رہ گئی تھی۔ انسانی زندگی میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں، جیسے کسی تیز دھار آلے سے پتھر پر کھرچ دیا گیا ہو۔ میرے لیے ایسا ہی ایک لمحہ وہ تھا جب میرے اندر زندگی کا ایک نیا باب کھلا۔ بلاغت کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں جیسے کسی ایسے دشت میں داخل ہو گئی جہاں ہر طرف تانوں، گالیوں اور بد نظریوں کے کانٹے بکھرے تھے۔ اس وقت میں شاید 13 برس کی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے اس تبدیلی کے بارے میں کچھ سنا نہ جانا۔ نہ ماں زندہ تھی جو سمجھاتی، نہ کوئی بہن جو کندھا دیتی، صرف چچی تھی اور ان کا سلوک اس دن کے بعد جیسے اور بھی بے رحم ہو گیا۔ صبح تھی، میں رات کو طبیعت کی بجھلتا سے جاگی، جسم ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا،
میں حسب معمول جھاڑو لے کر صحن میں نکلی جب میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ ایک ہلکی سی سیاہی، جیسے میری معصومیت پر کسی نے خون کا دستخط کر دیا ہو، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میں گھبرا گئی، کچھ سمجھ نہ آیا۔ پہلے پہل تو لگا کہ شاید کوئی زخم ہے، شاید مجھے اندر ہی اندر کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، سانس اکھڑنے لگا۔ میں دوڑی دوڑی چچی کے پاس گئی۔ چچی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہو گیا ہے، شاید چوٹ لگ گئی ہے۔ انہوں نے میری بات سنی اور جیسے ان کے اندر کا شیطان جاگ گیا ہو، ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ ہاں، آ گئی ناپاکی کی علامت، نحوست کی پیداوار۔ تیری ماں مرتی تو ہم سمجھے بلا ٹلی، پر تو بچ گئی۔ میں زمین پر گر گئی، میری آنکھیں نم تھی، جسم لرز رہا تھا اور دل سوال کر رہا تھا، کیا میں واقعی اتنی گندی ہو گئی ہوں کہ میرے وجود سے نفرت کی جائے؟ چچی مجھے اندر گھسیٹ کر لے گئی، کہنے لگی، اب تو ناپاک ہے، اب تجھے اور زیادہ شرم کرنی چاہیے۔ جا، الگ کمرے میں بیٹھ، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگا۔ میں ایک پرانے پھٹے ہوئے کپڑے میں لپٹی خاموشی سے کمرے کے کونے میں جا بیٹھی۔ جسم درد سے چور تھا، لیکن دل کا درد اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ نہ کسی نے میرے بالوں پر ہاتھ رکھا، نہ کسی نے سمجھایا کہ یہ فطری عمل ہے۔ بس ایک جملہ بار بار کانوں میں گونجتا رہا، نحوست، گندگی، بے شرم لڑکی۔ چچی نے میری ہر بنیادی ضرورت چھین لی، نہ صاف کپڑا، نہ پینے کا صاف پانی، نہ کھانے کو مناسب خوراک۔ وہ کہتی، نہ پاک جسم کو روٹی کھلا کر ہم خود عذاب کیوں نازل کریں؟ میں 3 دن تک ایک ہی جگہ بیٹھی رہی، نہ چادر بدلی، نہ کسی سے بات کی۔ آنکھوں کے کونے میں جمے آنسو بھی اب خشک ہو چکے تھے، درد جسم سے نکل کر روح میں اتر چکا تھا۔ اس حیاتی تبدیلی کے ساتھ میرے اندر ایک خاموش عورت نے آنکھ کھولی تھی، ایک ایسی عورت جو درد سہنے کی عادی تھی، جو عزت کے ایک کپڑے کو ترستی تھی، جو خود کو اپنی ہی دشمن سمجھنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میرے اندر کا خون ہی گناہ ہے۔ ایک رات چچی نے مجھے آواز دی، آجا، تیری نحوست کے باوجود برتن مانجھ لے۔ میں تھر تھر کانپتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالا۔ وہ پانی برف جیسا ٹھنڈا تھا، جیسے میرے جسم پر نہیں دل پر برس رہا ہو۔ میری انگلیاں نیلی پڑنے لگی، لیکن میں خاموش رہی، شاید اس لیے کہ میری آواز اب اندر ہی کہیں مر چکی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا، چچی، یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیا سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہکا مارا، جیسے میں نے کوئی بے حیائی کی بات کی ہو۔ سب کے ساتھ؟ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسا کچھ نہیں کرتی، بس تو ہی ہے ناپاک، تجھ میں ہی نجاست ہے، تیری ماں بھی ایسی ہی ہوگی۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ صرف جسم ہی نہیں، روح بھی ناپاک قرار دی جا سکتی ہے، اگر عورت غریب ہو، یتیم ہو، یا کسی کی چھوڑی ہوئی ذمہ داری۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب محلے کی دوسری لڑکیاں اس موضوع پر کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ کسی نے بتایا تھا کہ ان کی مائیں ان کے لیے کپڑا تیار کر کے رکھتی ہے، صاف چادر، گرم دودھ اور سمجھانے والی باتیں، اور مجھے چچی نے پرانے پردے کا ایک کونا دے کر کہا تھا، یہ باندھ لے۔ میں نے رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے ایک سوال کیا، یا اللہ، تو نے مجھے عورت بنایا، یہ میرے لیے رحمت ہے یا سزا؟ میں اب اپنی سانسوں تک پر بوجھ محسوس کرتی تھی۔ ہر مہینے جب یہ دن آتے، میں کمرے میں قید ہو جاتی، نہ کوئی پوچھتا، نہ کوئی دیکھتا۔ اگر کبھی چچی کے سامنے سے گزر جاتی تو وہ منہ پھیر لیتی، جیسے میں کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ میرے پاس نہ صابن ہوتا، نہ صاف کپڑے، نہ سکھانے والا کوئی۔ مجھے خود سے شرم آنے لگی تھی، میں خود سے نفرت کرنے لگی تھی، میری آنکھیں آئینے سے ڈرنے لگی، مجھے اپنے ہی وجود سے کراہیت محسوس ہونے لگی۔ جب حیاتی تبدیلی کے بعد جسم میں درد بڑھتا، میں دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ سانس لیتی۔ چچی کہتی، ڈرامہ مت کر، سب بہانے ہیں کام سے بچنے کے۔ میں سوچتی، کیا عورت ہونا واقعی اتنی بڑی سزا ہے کہ درد کو بھی بہانہ سمجھا جائے؟ کیا میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میرا قصور ہے؟ ایک رات درد سے بلبلاتے ہوئے میں نے خود سے کہا، نور العین، اب تجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، نہ ماں ہے، نہ بہن، نہ دوست، تو اب خود ہی اپنا خدا ہے۔ اور اس دن کے بعد میں نے اپنے آنسو بھی روک لیے، سوال بھی ختم کر دیے، اور عورت ہونے کا مطلب یہ سمجھا کہ برداشت کرو، سہو، خاموش رہو، کیونکہ یہاں اس گھر میں ایک لڑکی کا وجود بھی گناہ ہے، اور سانس لینا بھی گستاخی۔ وہ دن شاید باقی سب دنوں سے مختلف تھا۔ نہیں، موسم میں کوئی فرق نہیں تھا، وہی گرد آلود ہوا، وہی سست شام، وہی چچی کی آوازوں کی باز گشت۔
مگر میرے دل میں کوئی انجانی خلش جاگ چکی تھی، جس سے اندر کہیں کوئی بند دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہو۔ میں چھت پر آ بیٹھی تھی، جیسا کہ اکثر کرتی تھی جب نیند آنکھوں سے روٹ جاتی یا دل تنہائی سے بھر جاتا۔ میں چھت کی دیوار سے ٹیک لگا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور چاند بادلوں میں آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ خاموشی اتنی کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی شور معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں پر رکھا، آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں رونے لگی۔ میں اب 17 سال کی ہو چکی تھی۔ کیا کوئی ہے جو میرے اندر کی چیخیں سن سکتا ہے؟ تبھی ایک آہٹ ہوئی، نرم سی، جیسے ریشم زمین پر گرے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ آہٹ دوبارہ سنائی دی اور اس بار میں نے اسے دیکھا۔ چھت کی دوسری جانب درخت کی شاخوں کے پیچھے سے کوئی آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہا تھا۔ دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں ساکت ہو گئی۔ وہ کوئی انسان نہیں لگتا تھا۔ اس کا وجود دھندلا سا تھا، جیسے دھواں ہو یا خواب، مگر جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ تھی اس کی آنکھیں، نیلی آنکھیں۔ نہیں، یہ عام نیلا نہیں تھا۔ یہ نیلا رنگ ایسا تھا جیسے گہرے سمندر کی تہہ میں چھپی کوئی روشنی، جیسے سکون، جیسے خاموش فریاد، جیسے محبت جو لفظوں میں قید نہ ہو سکے۔ میں اسے دیکھتی رہی اور وہ مجھے۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر میری آنکھوں میں عجیب سی تسلی اتر رہی تھی۔ وہ بلّا، ہاں میں اسے بلّا ہی کہوں گی، کیونکہ انسان وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان کچھ نہ بولا گیا مگر ایک ایسی گفتگو شروع ہو چکی تھی جو لفظوں کے بغیر تھی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میرے دل نے سوال کیا مگر زبان نے ادا نہ کیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی نیلی آنکھوں سے مجھے دیکھا، جیسے میرے اندر اتر کر میری ٹوٹی ہوئی خواہشیں، میرے دبے ہوئے سوال، میری رکی ہوئی سانسیں سب پڑھ رہا ہو۔ مجھے پہلی بار لگا کہ کوئی ہے جو میری تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے۔ یوں تو وہ بچپن سے مجھے دکھائی دیتا تھا مگر جب سے میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا اس نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا تھا، جیسے وہ مجھ سے دوری اختیار کرنے لگا ہو۔ میں نے جھک کر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اب کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں بہت اکیلی ہوں، مجھے کسی دوست کی ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، جیسے اس نے وعدہ کر لیا ہو۔ میں روز اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب سب سو جاتے میں چھت پر جاتی اور وہ آ جاتا، کبھی کچھ نہ بولتا، کبھی بس آسمان کی طرف اشارہ کرتا اور میں سمجھ جاتی آج چاند مکمل ہے، جیسے تمہیں مکمل ہونا چاہیے۔ کبھی وہ میرا ہاتھ نہیں پکڑتا مگر اس کی موجودگی میرے جسم کے گرد ایک نرم حصار بن دیتی۔ میں بولتی رہتی، وہ سنتا رہتا۔ میں اسے بتاتی کہ چچی نے آج مجھے مارا، کہ آج کھانے کو کچھ نہیں ملا، کہ مجھے اپنی ماں کی گود کی یاد آتی ہے، اور وہ کچھ نہیں کہتا، بس اپنی نیلی آنکھوں سے مجھے تکنے لگتا۔ کبھی کبھی میں خواب میں دیکھتی وہ میرے بالوں کو سہلا رہا ہے، میرے آنسو چن رہا ہے، اور خواب سے جاگنے کے بعد میری انگلیوں میں کسی کی گرم سانسوں کی خوشبو باقی رہتی۔ کیا وہ خواب تھا؟ کیا وہ صرف میرے ذہن کی پیداوار تھا؟ نہیں، میں جانتی تھی وہ حقیقت ہے، کیونکہ میرے اندر جو خلا تھا وہ اب پر ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی ہم ایسے رشتوں سے جڑ جاتے ہیں جو نہ ہمیں نظر آتے ہیں نہ سمجھ میں آتے ہیں، مگر ان کی موجودگی ہماری روح میں ایسے رچ بس جاتی ہے جیسے سانس۔ وہ بلّا، وہ نیلی آنکھوں والا خوبصورت بلّا، اب میرے دنوں کا ساتھی اور راتوں کا راز بن چکا تھا۔ میں اسے بلّا ہی کہتی رہی، حالانکہ میرے دل میں اس کے لیے بلے کا مفہوم بدل چکا تھا۔ وہ میرے درد کو پڑھتا، میرے اندر چھپے خوفوں کو تسلی دیتا اور میری بے بسی کو چپ چاپ اپنی موجودگی سے سینچتا۔ اب وہ مجھ سے باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ میں اسے روز دودھ دیتی، جیسے کسی بھوکے پرندے کو دانہ ڈالتی ہوں جو میرے آنگن سے وابستہ ہو چکا ہو۔ وہ خاموشی سے نیچے آتا، دودھ پیتا اور کبھی کبھار میری آنکھوں میں جھانکتا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر لفظوں کا بوجھ ابھی اس کے پاس نہ ہو۔ ایک روز کی بات ہے، محلہ شادی کی رونق میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلی میں کہہ کے ساز، عورتوں کی ہنسی اور بچوں کی شوخیاں گونج رہی تھیں، اور میں ایک بار پھر اپنے کمرے میں قید تھی۔ حسب معمول چچی مجھے گھر میں بند کر کے چلی گئی تھی۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، تو شادیوں میں جا کے کیا کرے گی؟ کسی کے کپڑے دیکھے گی یا اپنی اوقات یاد کرے گی؟ بند ہو جا اندر۔ دروازے پر بڑا سا تالا لگا دیا گیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر کہکوں کو دیکھنے کی کوشش کی
मगर मेरी आंखें एक बार फिर भीग गई। वो खुशी, वो आज़ादी, वो रंग, सब मेरे लिए अजनबी थे। मैं मायूसी के मारे नीचे कमरे की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी अचानक वो बिल्ला नीचे उतरा, नरम कदमों से, जैसे जमीन पर बोझ न हो। दूध की खुशबू को सूंघता हुआ मेरे करीब आ गया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मगर फौरन मायूसी छा गई। मैंने नीचे जमीन की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, चची फ्रिज को ताला लगा गई है, अब मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकती। वो खामोश रहा। एक लम्हे के लिए उसकी नीली आंखें मेरी आंखों में झांकने लगी और फिर आहिस्ता से नम हो गई। मेरा दिल एकदम काम सा गया। मैंने कभी सोचा न था कि वो बिल्ला भी महसूस कर सकता है। मैंने हंसते हुए मगर दिल की गहराइयों से निकलते लहजे में कहा, काश तुम इंसान होते तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाती, लेकर जाती, समझाती, अपने राज सुनाती, तुम्हारे लिए खाना खुद पकाती। मुझे क्या पता था कि मेरा ये बेसाख्ता जुमला उस रात का सबसे बड़ा इंकशाफ बन जाएगा। मेरे अल्फाज खत्म भी न हुए थे कि उसके वजूद में अजीब सी लर्जिश होने लगी। उसके इर्द गिर्द हवा भंवर की तरह घूमने लगी। कमरा एकदम थरथरा गया और मैं खौफ से पीछे हट गई। मेरी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसा हो रहा था जो इंसानी अक्ल की गिरफ्त से बाहर था। वो बिल्ला, वो नीली आंखों वाला साया आहिस्ता आहिस्ता इंसानी रूप में बदलने लगा। मेरे सामने एक कदावर, दराज कामत, कुशादा सीना, घने काले बालों वाला मर्द खड़ा था, मगर वही आंखें जो मेरे दर्द का आईना बन चुकी थी, अब भी उस चेहरे पर जगमगा रही थी। वो चुप था, मगर उसकी खामोशी में सदियों का किस्सा छुपा था। तुम इंसान बन गए हो, मैं कांपती आवाज में बोली। उसने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, मैं इंसान नहीं, सरदार जंजादा हूं। बरसों से इंसानों की दुनिया से दूर अपने कबीले की हदूद में बंद रहा। तुम पहले इंसान हो जिसकी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल में कुछ जागा। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा दुख, तुम्हारी बेबसी मेरे वजूद को झंझोड़ गई। मैं हक्का बक्का रह गई। जिन, मगर मैं तुम्हें खौफजदा नहीं करना चाहता नूरुलैन। मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे वजूद में वो तन्हा चीख सुन चुका हूं जो किसी इंसान ने न सुनी। मैं तुम्हें तकलीफ में देखकर खुद को कमजोर महसूस करता हूँ। तुम्हें दूध पिलाते हुए तुम्हारे हाथों की लर्जिश, तुम्हारी नजर की खामोशी, तुम्हारी सांसों की सिसकियां सब मेरे दिल को चीर जाती थी। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर लफ्ज मेरे लबों तक आते आते रुक जाते। वो आगे बढ़ा और मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, नूरुलैन, मैं तुम्हें एक वादा देने आया हूँ। ये वादा सिर्फ अल्फाज का नहीं, ताकत का है। ताकत? हाँ, वो ताकत जो तुम्हें अब किसी के सामने झुकने नहीं देगी। वो ताकत जो तुम्हें तुम्हारी चच्ची, तुम्हारे जुल्म, तुम्हारी महरूमियों से निजात दिलाएगी। तुम्हारा मुहाफिज अब तुम्हारा अपना है। अब तुम कभी अकेली नहीं होगी। मैं बेयकीनी से उसे देखती रही। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसने एक बिल्ली के बच्चे को जिंदगी की खुशबू का एहसास दिलाया। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे मेरे मकाम से हिला दिया। मैंने अपने हथेलियों को देखा, जिन पर कभी सिर्फ बोझ के निशान थे, अब किसी की मोहब्बत का लम्स भी था। उस लम्हे मुझे लगा शायद ख्वाब भी हकीकत हो सकते हैं, अगर कोई ख्वाब देखने वाला भी हो, कोई महबूब अगर तो सच्चा हो। मेरी जिंदगी में खुशी का कोई लम्हा पायदार क्यों नहीं रहता? क्यों हर बार जब दिल थोड़ा सा बहलने लगता है, किस्मत मेरे हाथों से खिलौना छीन कर जमीन पर पटक देती है? नीली आंखों वाला वो राज अभी पूरी तरह मेरे दिल में जगह बनाता। इससे पहले ही चच्ची के शक ने मेरी दुनिया को कैद खाना बना दिया। मैं नहीं जानती उनकी आंखों में वो शक कब और कैसे उतरा। शायद मेरी आंखों की नमी अब नमी नहीं रही थी, किसी अनजानी रोशनी की चमक बन चुकी थी, या शायद मेरे लबों पर आती बेख्तियार मुस्कुराहट ने उनकी नींदें हराम कर दी थी। वो मुझे गौर से देखने लगी थी। मेरी हर हरकत, हर सांस, हर कदम उनकी नजरों के नाप तोल में आ गया। एक शाम जब मैं छत से वापस आ रही थी, वही छत जहां मैं बिल्ले से दिल की बातें किया करती थी, चच्ची ने दरवाजे पर हाथ रखकर मुझे रोक लिया। उनकी नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी। ऊपर क्या करने गई थी? उनका लहजा तेज था, कुटीला। बस ऐसे ही, थोड़ा दिल घबरा रहा था। मैंने आहिस्ता कहा, दिल घबरा रहा था या कोई छुप के मिलने आता है? उनकी आवाज में जहर था। मेरा दिल धक से रह गया। मैं चुप रही, क्योंकि झूठ बोलने का हौसला था ना सच बोलने की हिम्मत। अगले दिन से ही मेरी जिंदगी का दूसरा बाब शुरू हुआ।
وہ باپ جس میں روشنی بھی دشمن بن گئی۔ انہوں نے میرے کمرے کی کھڑکیوں پر پردے نہیں، لوہے کی سلاخیں لگوا دی، فریج پر موٹا تالا لگا دیا۔ ایک پلیٹ روٹی صبح، ایک شام، نہ پھل، نہ دودھ، نہ چائے۔ میں بار بار پانی پیتی اور خود کو سمجھاتی کہ بھوک کا یہ درد عارضی ہے، مگر یہ عارضی کیفیت دنوں کی بھوک کی اذیت بن گئی۔ ہر بار جب میں پانی لینے کچن میں جاتی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف بڑھتی۔ کس سے باتیں کرتی ہے تو؟ چھت پر کون آتا ہے یا کوئی آوارہ لڑکا؟ میرے لیے جواب دینا بیکار تھا، کیونکہ ان کے کان سننے کے لیے نہیں، صرف الزام لگانے کے لیے بنے تھے۔ وہ کمرہ جس میں پہلے بھی گھٹن تھی، اب مکمل قید بن چکا تھا۔ باتھ روم کے دروازے کے باہر بھی وہ کھڑی رہتی، اگر ذرا دیر لگ جاتی تو دروازے پر زور زور سے دستک دیتی۔ کتنے دن کی میل اتارے یہ اندر؟ میری سانسیں جیسے جسم میں پھنسنے لگی۔ دل چاہتا میں چیخوں، چلاؤں، بھاگ جاؤں، کہیں گم ہو جاؤں، مگر میرے پاؤں میں چچی کے وحشت کی زنجیریں بندھی تھیں۔ ایک رات جب مجھے بہت بھوک لگی، میں نے ہمت کر کے چپکے سے باورچی خانے میں جا کر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی ہاتھ آٹے کے ڈبے کی طرف بڑھا، پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی، چورنی اب کھانے کی چوری بھی کرے گی؟ انہوں نے میرا بازو ایسا مڑوڑا کہ میری چیخ نکل گئی، پھر دھکا دیا، میں زمین پر جا گری۔ اس دن انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا۔ بتا دے، کون ہے؟ کس سے رابطہ ہے؟ کہاں سے تجھے یہ حوصلہ ملا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوتی ہے؟ میں نے کچھ نہ کہا، میں روئی بھی نہیں، شاید میری آنکھوں کے آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ چچی کو اب یقین ہو چلا تھا کہ میں کسی سے رابطے میں ہوں، اور یہ کسی کا ساتھ ہی ہے جس نے مجھے اپنی ذات کے لیے آواز اٹھانے کا حوصلہ دیا ہے۔ انہیں میری خاموشی، میرے اندر کی اٹھتی ہوئی طاقت ایک دھمکی لگنے لگی تھی۔ پھر وہ رات آئی جب انہوں نے اپنی نفرت کی آخری حد پار کر دی۔ بارش ہو رہی تھی، کمرے کے اندر نمی، اندھیرا اور درد جمع ہو چکا تھا۔ بجلی کی روشنی میں ان کا سایہ دروازے پر نمودار ہوا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا لوہے کا راڈ تھا جو کبھی میرے چچا کے وقت گھر میں استعمال ہوتا تھا۔ آج تیرا حساب ختم، یا تو سچ بول دے یا میں تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ میری چیخ، میرا دل، میری روح سب ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ کیا کیا میں نے؟ کون ہے میرے آس پاس؟ آپ نے سب چھین لیا، اب اور کیا لینا باقی ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی مگر صاف تھی۔ ان کی آنکھوں میں جنون تھا۔ وہ آگے بڑھی، میں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ دل سے دعا نکلی، اے نیلی آنکھوں والے، اگر تو واقعی ہے تو آج آ جا۔ چچی کا ہاتھ اٹھا، فضا میں لہرایا اور پھر دروازہ زور سے کھلا۔ ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ چچی پیچھے ہٹ گئی۔ کمرہ تھر تھر کانپنے لگا، ساری روشنی بند ہو گئی، صرف کھڑکی کے سوراخ سے آتی نیلی چمک، جیسے کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا ہو، بس اب بہت ہو گیا۔ میری زندگی کا ہر کونا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر میری دعا، میری دل کی پکار اس نیلی آنکھوں والے بلے تک پہنچ چکی تھی، جو اب بلہ نہیں رہا تھا بلکہ میرے لیے ایک ایسا ساتھی بن چکا تھا جس کا وجود خواب اور حقیقت کے درمیان جھولتا تھا۔ جیسی چچی نے وار کرنا چاہا، ایک زوردار دھماکے کی طرح دروازہ کھلا، اندھیرا چھا گیا، صرف نیلی روشنی کی لہریں میرے کمرے میں رقص کر رہی تھی۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ نے دیواروں کو لرزا دیا، اور پھر وہ آ گیا، وہ جن زادہ جو برسوں جنوں کی دنیا میں شاہی خاندانی طاقت کا وارث رہا تھا، اب میرے سامنے انسانی روپ میں کھڑا تھا۔ لیکن اس لمحے اس کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں، وہ سیاہ ہو چکی تھی، ایسی تاریکی جیسے کسی نے آگ میں غصے کو بھگو دیا ہو۔ کس نے تجھے ہاتھ لگایا؟ اس کی آواز میں ایسا ارتعاش تھا کہ زمین تک کانپ گئی۔ کس نے تجھے مارنے کی ہمت کی؟ میں کچھ نہ کہہ سکی، صرف آنکھوں سے ایک سوال کیا، کیا تو مجھے بچائے گا؟ اس نے میرے قریب آ کر ہاتھ بڑھایا، میرے زخموں پر نظریں ڈالیں اور پھر چچی کی طرف مڑا، جو اس وقت دروازے پر کھڑی لرزتی ہوئی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ میں انہیں جلا دوں گا، راکھ کر دوں گا۔ اس کی آواز اب انسانی نہیں رہی تھی، وہ دوبارہ جناتی روپ میں جانے والا تھا۔ کمرے میں حرارت بڑھنے لگی، دیواروں پر عجیب سے سائے لہرانے لگے۔ میں نے بمشکل اپنی تکلیف زدہ ہتھیلی اس کی ہاتھ پر رکھی۔ نہیں، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، صرف آزادی، صرف رہائی۔ میں ان جیسا نہیں بننا چاہتی۔ میرے لمس سے جیسے اس کی جناتی آنکھ تھم گئی، اس کی آنکھیں پھر نیلی ہوئی۔ وہ جھک گیا میرے قدموں میں اور بولا، تو نے مجھے روک لیا، ورنہ آج تیری زمین کا انصاف میں خود کرتا۔ لیکن اب میں تجھے انصاف دوں گا، تیری آزادی کا دروازہ کھولوں گا۔
اپنی طاقت سے نہیں، تیری ہمت سے۔ اس رات اس نے پورے گھر کے گرد ایسی ہوائیں چلائیں کہ چچی کی ہڈیاں تک کانپ گئیں۔ دروازے خود بخود کھلنے لگے، کھڑکیاں بجنے لگی، چھت سے بارش کے بغیر پانی ٹپکنے لگا۔ چچی سہم کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، شاید پہلی بار میری آنکھوں میں خوف کی جگہ یقین اور طاقت دیکھی تھی۔ صبح جب سورج نکلا، چچی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے۔ بس جا، جا یہاں سے، چلی جا، ہمیں بخش دے، ہمیں چھوڑ دے۔ اور میں چلی آئی۔ آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف سکون تھا، جیسے کسی قید سے آزاد ہونے والا پرندہ۔ پہلی بار آسمان دیکھے۔ جنزادے نے مجھے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لا کر رکھا، جو شہر سے ذرا ہٹ کر تھا۔ وہ خود روز شام کو آتا، کچھ دیر میرے ساتھ بیٹھتا اور چلا جاتا۔ اس نے کہا، یہ فلیٹ اب تیرا ہے اور میں تیرا محافظ۔ میں نے سلائی مشین لی، محنت سے کام شروع کیا۔ کپڑے سینا، کڑھائی کرنا، بچوں کے اسکول یونیفارم۔ میں خود کو دوبارہ جینے پر آمادہ کر چکی تھی، لیکن وہ لوگ جو کل تک میری آواز سننے سے کتراتے تھے، اب میرے دروازے کے پاس آ کر کھسر پھسر کرنے لگے۔ اکیلی رہتی ہے؟ کبھی کوئی مرد آتا، کبھی غائب ہو جاتا۔ لڑکی تو شریف لگتی نہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی جب پیچھے سے ایک عورت بولی، بہن، بچیوں سے دور رہنا، یہ فلیٹ والی تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کے آئی ہے۔ میرے ہاتھ کا پانی رک گیا، دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ میں خاموش رہی، کیونکہ میں جانتی تھی سماج مظلوم کو نہیں، صرف مظلوم کی کہانی کو اپنے حساب سے سناتا ہے۔ ایک اور دن محلے کی مسجد میں اعلان ہوا، اکیلی لڑکیاں خود کو چادر میں رکھیں، بے پردگی فتنہ ہے۔ لوگ میرے دروازے پر قرآن پھینک جاتے، جیسے میں کوئی گناہ ہوں جو ان کے محلے پر نازل ہوا ہے۔ ایک دن تو میری سلائی مشین کا آرڈر دینے آئی خاتون بھی واپس چلی گئی۔ میرے شوہر نے منع کر دیا کہ ایسی جگہ سے کپڑے نہ سلواؤ۔ میں جنزادے کے سامنے رونے لگی۔ تم نے تو کہا تھا میں آزاد ہوں، یہ کیسی آزادی ہے جہاں ہر کوئی مجھے گناہ سمجھتا ہے۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور صرف ایک جملہ کہا، تو روشنی ہے، ان اندھیروں میں ان کی آنکھیں روشنی دیکھنے کی عادی نہیں، مگر تو اپنی روشنی کم نہ کرنا۔ اس دن کے بعد میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ جو عورت مجھے تانا دیتی، میں اسے مسکرا کر جواب دیتی۔ جو مرد مجھ پر آواز کستا، میں اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی۔ جو بچے مجھ سے ڈرائے جاتے، میں انہیں چاکلیٹ دیتی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دل بدلنے لگے۔ ایک بچے کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، میں نے اسے سلائی کر دی۔ اس کی ماں اگلے دن خود میرے دروازے آئی، بہن، معاف کرنا، تم جیسی محنتی بیٹی ہم سب کے لیے مثال ہے۔ اب میں صرف نور العین نہیں تھی، میں ایک انقلاب تھی۔ وہ انقلاب جسے جنزادے کی محبت، میری ہمت اور صبر نے جنم دیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے فلیٹ کی چھت پر بیٹھی چاند کو تک رہی تھی۔ چاندنی کی چادر میری آنکھوں کے گرد برس رہی تھی، اور دل وہ کسی عجیب سی کیفیت میں لرز رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا، کچھ بہت خاص، کچھ ایسا جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ تبھی وہ آیا، نیلے لباس میں، خاموشی کی چادر اوڑے، جیسے ہر بار آتا تھا، لیکن آج اس کے قدموں کی چاپ میں کچھ الگ تھا۔ کوئی بے چینی، کوئی جھجک، شاید کوئی فیصلہ۔ اس نے میرے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، نور العین، کیا تو جانتی ہے میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں؟ میں نے نظریں جھکا لی، میرے دل کی دھڑکن جیسے ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کیا تم آج بھی مجھ سے وہی سوال کرو گے جس کا جواب میں خود کو دینے سے ڈرتی ہوں؟ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں وہ بے نیازی نہ تھی جو ایک جنزادے کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ اس میں انسانوں والی بے یقینی تھی، انسانوں والی عاجزی۔ میں شاہی جنات کے قبیلے کا وارث ہوں، میرے پاس طاقت ہے، جادو ہے، خزانے ہیں، لیکن تجھ سے محبت کرنے کے بعد میں نے پہلی بار اپنے آپ کو کمزور محسوس کیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرے دل نے ایک بار پھر وہی سوال دہرایا، کیا میں ایک غیر انسان سے محبت کر بیٹھی ہوں؟ نور العین، اس کی آواز میرے دل کی پردوں کو چھو رہی تھی۔ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، جہاں کوئی تجھے گناہ نہیں کہے گا، جہاں تو میرے نام سے پہچانی جائے گی۔ میرے اندر جیسے وقت تھم گیا ہو، میری سانس رکنے لگی۔ نکاح جنزادے سے؟ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا میں ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ سکتی تھی جہاں کا وجود صرف کتابوں اور کہانیوں میں سنا تھا؟ میں کھڑی ہو گئی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم ایک جن ہو، تمہارے وجود کا تعلق اس دنیا سے ہے جہاں خوابوں کا بھی دخل نہیں، اور
میں گناہوں کی ماری انسانوں کی ٹھکرائی ہوئی لڑکی ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان نہ نسل کی مطابقت ہے نہ فطرت کی۔ وہ خاموش رہا، صرف آنکھوں سے مجھے تکنے لگا، لیکن وہ آنکھیں اب نیلی نہیں تھیں، وہ کسی بے رنگ گہرائی میں ڈوبی ہوئی لگ رہی تھی۔ تم میری ہر آزمائش میں میرے ساتھ رہے، مجھے ہر ظلم سے نکالا، مجھے جینے کا حوصلہ دیا، لیکن کیا تم مجھے ایسی دنیا میں لے جا سکتے ہو جہاں میری ماں کی قبر ہے، جہاں میرا رب ہے، جہاں میرے نبی کا در ہے؟ کیا تم مجھے اس دنیا میں عزت دلوا سکتے ہو جہاں میرے لیے دروازے بند کیے گئے؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا، میں تجھے صرف اپنی دنیا کے نہیں، تیرے ایمان، تیرے رب اور تیرے نبی کی قسم دیتا ہوں کہ تو اپنی شرطوں پر میری بن، تیرے دین کے مطابق نکاح ہوگا، تو پردہ رکھے گی، تو نماز پڑھے گی، میں تیرا مجازی خدا بن کر نہیں، تیرا خادم بن کر رہوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن یہ محبت مجھے کسی غلطی کی طرف نہ لے جائے۔ اگر یہ نکاح میرے رب کو پسند نہ آیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ نورالعین، میں نے اپنے بزرگ جنات سے فتویٰ لیا ہے، اگر انسان اور جن باہمی رضامندی، ایمان کی مطابقت اور اللہ کی رضا کے تحت نکاح کریں تو وہ نکاح جائز ہے، اور تو ہی ہے وہ جس کے لیے میں نے یہ سب سیکھا، یہ سب بدلا۔ میرے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی، ایک طرف وہ محبت تھی جو مجھے ہر پل مضبوط کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ خوف تھا جو صدیوں پرانے اصولوں، روایات اور فتووں سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں آج یہ فیصلہ نہ کر سکی تو میں ساری زندگی خود سے آنکھیں نہ ملا پاؤں گی۔ میں اپنے دل کی سنوں یا دنیا کی؟ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، میں تیار ہوں، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ ایک، یہ نکاح میرے ایمان، میرے رب کے حکم اور دین کے مطابق ہوگا۔ دوسرا، اگر کبھی میری روح تھک گئی، اگر کبھی میرا دل چاہا کہ میں واپس اپنی دنیا میں آ جاؤں، تو تم مجھے قید نہیں کرو گے۔ وہ جھک گیا جیسے سجدہ کر رہا ہو۔ میں تجھے قید نہیں، صرف محبت دینا چاہتا ہوں۔ تو جہاں خوش ہو وہاں میرا دل بھی جائے گا۔ اس رات چاند نے ہماری گواہی دی، ستارے گواہ بنے، جنات کی دنیا کے 3 عامل اور میری دنیا کی ایک مسجد کی امام نے نکاح پڑھایا، میرے مولا کے نام پر، اس کے رسول کی سنت کے مطابق اور میرے دل کی رضا سے۔ میں نے ہاں کر دی، اور اس ہاں نے میری ساری زندگی بدل دی۔